والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا قال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ان کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے حب نبیکم، یعنی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یعنی اپنی اولاد کو تین خصلتیں ضرور سکھاؤ۔ یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت۔ دوسرا ارشاد فرمایا وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت کی محبت۔ تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آئیے فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا پہلا ارشاد ہے حب نبی، کہ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بھی خطاب کر سکتا تھا ان کنتم تحبون اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ قل ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم کہو، کیونکہ تمہارا کہنا بھی ہمارا کہنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب علیہ السلام آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، فقط توحید کی رٹ لگانے سے یا فقط اللہ ہی کرنے سے اللہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو درمیان میں رکھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، تو فقط واحد ماننا، صرف محبت کرنا کافی نہیں، بلکہ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہے فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ مولا جب ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں گے، حضور علیہ السلام سے پیار کریں گے، آپ سے عقیدت اور محبت رکھیں گے، مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ، کہ جب تم میرے یار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو گے، تاجدار مدینہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے پیار فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے گناہوں کی جو معافی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف اللہ کرنے سے اللہ کی ذات نہیں ملتی، فقط توحید کی رٹ لگانے سے اللہ کی ذات نہیں ملتی، بلکہ لازم یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اور اتباع کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کے ہر حلال کو حلال جاننا، ماننا، اور ہر حرام کو حرام ماننا، اور حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، آپ علیہ السلام سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، آپ علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسانا،
اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا، جن جن چیزوں سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ان چیزوں کو بجا لانا۔ دوسری بات یہاں پر تھوڑی سی میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ محبت جو ہے بغیر ادب کے کسی صورت میں کامل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا تھا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ اور فرمایا کہ جو ادب والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضور کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بغیر محبت کے کسی صورت میں اتباع نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ ہم تو ہیں ہی محبت والے، حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے، آپ علیہ السلام پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرنے والے، ہم وہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور یاد رکھو حضور کے غلاموں، کبھی بھی تمہاری زبان سے حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کوئی توہین آمیز کلمات نہ نکلے۔ حضور کی بارگاہ میں جب بھی بات کرنی ہے ادب سے بات کرنی ہے، اور کبھی بھی حضور علیہ السلام سے پیار کرنا، آپ کی توہین نہ کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور حیا رکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحیح طور پر حقیقی معنی میں پیار کیا جائے، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی جائے، نماز پڑھی جائے، میرے آقا نے حج کیا، استطاعت ہے تو حج کیا جائے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دی جائے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اولاد کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس نے ارشاد فرمائی؟ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ، یعنی جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے، اور صدق دل سے کرنی ہے، اور ٹوٹ کر کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اہل بیت کی محبت ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے گی تو پھر میرے آقا علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، حضرت حق جل وعلا بھی خوش ہوگا۔ اہل بیت اطہار، جیسا کہ بالخصوص اہل بیت اطہار میں کون شامل ہے؟ جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرا ہر غلام میرا اہل بیت ہے، میرے گھر والا ہے، لیکن بالخصوص جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی آلودگی جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے جو ہے وہ دور فرما دی ہے۔ تو اہل بیت سے پیار کریں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ فقط اہل بیت سے پیار نہیں کرنا بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر صحابی سے پیار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پیار کرنا ہے، اور ان صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو فقط اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی آڑ میں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو برا کہا جائے، یا صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کو برا کہا جائے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، تابعین سے بھی پیار کرتے ہیں، تبع تابعین سے بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر غلام سے پیار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہر عاشق سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو ان پاک ہستیوں کے حوالے سے پاک رکھنا، کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا
جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی بن جائے، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بن جائے، بالخصوص جو ترتیب افضلیت ہے وہ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا افضل البشر خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ صحابی چاہے کتنے اعلیٰ درجے کا ہو، کبھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی وہ مرتبہ نبوت کو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ان کی ذات کے لیے جو ہے وہ خاص فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور جو فرشتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، آپ گناہوں سے منزہ ہیں، مبرہ ہیں، لیکن نبی کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ یاد آ گیا، میں عرض کر دوں، علماء فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے خوف کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے کتراتا ہے، اسے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے، یعنی انبیاء، رسول، فرشتوں کے علاوہ یہ گناہوں سے معصوم تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سکھاؤ۔ دیکھیں محترم سامعین و ناظرین، ہم اپنی اولاد کو کتنا کچھ پڑھاتے ہیں۔ شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ایک تمنا، ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسکول پڑھائیں گے، ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم انجینئر بنائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پائلٹ بنائیں گے۔ یعنی ڈفرینٹ مائنڈ جو ہے وہ لوگوں کے اس حوالے سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید تو آپ نے پڑھانا ہے، لیکن شروع میں جب آپ اسکول کا پڑھاتے ہیں تو اسی وقت سے آپ نیت کر لیں کہ ہمارا بیٹا اسکول بھی پڑھے گا، ہمارا بیٹا قرآن پاک بھی پڑھے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ یعنی جو فقط الف لام میم کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے 30 نیکیاں عطا فرما دے گی۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کتنا ثواب ہے۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس وجہ سے اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے دور ہیں کہ بظاہر جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا عوض نہیں دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے ڈاکٹر بناؤں گا تو ٹھیک ہے، آپ کی یہ بھی نیت ہوگی کہ عوام کی خدمت کرے گا، لیکن ظاہر ہے صرف عوام کی خدمت تو نہیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ معاوضہ تو آئے گا۔ پائلٹ بنائے گا تو وہاں سے بھی سیلری آئے گی، لیکن یاد رکھیں یہ کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نور کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا تھا، دوسروں کو قرآن پڑھایا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو، تم اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ، تو فرمایا قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے ہم کلام ہو، تم اپنے رب سے بات کرو، تو قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھ جایا کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید چوم کر اسے سینے سے لگانا، پھر اسے کھولنا، پھر اسے پڑھنا، اپنی آنکھوں پر لگانا، کتنا سرور آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے، دل نور نالا نور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ میں عرض کرتا ہوں
کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس طرح کے موجود ہوں گے کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں آتی، جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب عطا فرمائی، جو تمام کتابوں کی سردار ہے اور جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو تاجدار انبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر آپ بے چین ہیں، آپ بے قرار ہیں، پریشانی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، بیماری بڑھ چکی ہے، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، تو دو چیزیں اپنے دامن سے باندھ لیں۔ ایک تو بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں فقط یہ دو چیزیں ہیں، یہ میں نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ عرض کیا، ورنہ نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، روزے رکھنا ہر وہ جو شریعت مطہرہ کا مکلف ہے اس پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب عطا فرمایا اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، حج کی توفیق ہے تو حج کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیگر چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن بالخصوص حضور علیہ السلام کی محبت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا۔ تو آپ انشاءاللہ جب اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، ہم نے پورا سب کچھ سیکھ لیا، ہم مسلمان ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن ہم نے انگریزی سیکھی، ہمیں انگریزی فر آتی ہے، جلدی سے ہم کوئی کتاب ہو انگریزی کی ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، کھول کر فوراً سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری کتنی محرومی ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے، ہم تلاوت قرآن سے دور ہو گئے، وہ قرآن کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبیان لکل شیء ہر چیز کا بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جب قرآن پاک آپ خود پڑھیں گے، دیکھیں ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ باپ سگریٹ پیے اور بیٹے کو کہے کہ پتر سگریٹ نہ پیا کر، ٹھیک ہے، یہ باپ اس طرح کا اور کوئی کام کرے اور بیٹے کو منع کرے پتر یہ اچھی بات نہیں، اس کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ خود اس چیز میں ملوث ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دوپٹہ کیا کرو، ماں خود نہیں کرتی، تو بیٹی کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ ماں تو نہیں کرتی لیکن ماں مجھے کیوں کہتی ہے، اگر اس میں کچھ اچھا ہوتا تو ماں خود کرتی۔ تو یاد رکھیں ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ میں خود نماز پڑھوں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا کہوں، میں خود غلط کاموں سے دور رہوں، اپنی اولاد کو بھی غلط کاموں سے دور رہنے کا کہوں، تو پھر جو ہے وہ بات امید ہے کہ اثر کرے گی۔ اگر بندہ سامنے سب کرتا رہے اور پھر اپنی اولاد کو بھی منع کرتا رہے تو یاد رکھیں ایسی صورت میں اولاد اگرچہ چھوڑ دے لیکن سوچے گی ضرور کہ جان ہمارے ابا جان بھی یہ کام کر رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں، ہماری والدہ بھی اس کام میں ملوث ہیں، وہ نہیں اپنا جو ہے وہ پردہ وغیرہ کر رہی ہے لیکن ہمیں پردے کا کہہ رہی ہے۔ تو ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے گا۔ آپ خود نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو نماز کریں، آپ خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو تلاوت کا کہیں، آپ خود جو ہے وہ اپنے دیکھیں صدقہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر تکبر پیدا نہ ہو اور آپ کی جو اولاد ہے کنجوس نہ ہو، تو آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے صدقہ دیا کریں۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بھانجا ہے، بھانجی ہے، کوئی بھی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، یا آپ کا اپنا بیٹا ہے یا بیٹی، اپنی اولاد ہے، اگر اپنی اولاد نہیں تو جو میں نے رشتے عرض کیے آپ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کو کہیں بیٹا یہ جو ہے وہ مسجد میں ڈال دیجیے، یہ کسی غریب کو دے دیجیے، یہ فقیر کو دے دیجیے، جو ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کے دل میں ایک جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی سوچ بڑھے گی، ان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت کم ہوگی اور وہ اللہ کی راہ میں مال جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ اور یہ بات لکھ لیں، یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا، اس کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن بسوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اپنی جو ہے وہ اولاد کے حقوق ادا کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، غرباء کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں، اپنی آخرت کو سنوارتے رہیں، اور کسی
اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں. کیا پتہ یہی نیکی، یہ چھوٹی سی نیکی ہمارا راستہ سے، کسی کے راستے سے ہم نے پتھر ہٹا دیا، کسی کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہم نے ہٹا دی، تو ہو سکتا ہے اللہ اسی وجہ سے مغفرت فرما دے. تو آخری بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں تو دعا بالخصوص فتنوں کے دور میں کہ ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دے. ہماری موت ایسی نہ ہو کہ ہم گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہوں، دوران ڈرائیو جو ہے وہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گانے چل رہے ہوں اور اس حالت میں ہماری ڈیتھ ہو جائے. نہیں، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا. ہماری موت ایسی نہ ہو کہ ہم کسی سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، کسی اپنے مسلمان بھائی سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں. ہماری موت مولا ایسی نہ ہو کہ ہم کسی کی غیبت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں. مولا ہماری موت ایسی نہ ہو کہ ہم کسی کا دل دکھاتے دکھاتے دنیا سے چلے جائیں. مولا ہماری موت ایسی نہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہوں، ان کی نافرمانی کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں. اے اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا. آج آپ کھولیں سوشل میڈیا، آپ کھولیں یوٹیوب، آپ کھولیں گوگل، وہاں پر ایسی ایسی خبریں، ایسے ایسے ایکسیڈنٹ اور ایسی ایسی موتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ مان بن حفیظ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو اموات ہیں، جو موت ہے وہ کثرت سے ہوگی، لوگ جلدی جلدی مریں گے. اور یہ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، وہ بھی میں ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ناچ گانا عروج پر ہوگا، زنا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور جو ہے وہ لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں گی، مسجدوں میں شور ہوگا. اس طرح کی کئی علامات ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. علامات کبریٰ تو الگ ہے، بڑی نشانیاں، لیکن چھوٹی نشانیاں جو ہیں بالخصوص ماں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے، اسی طرح گانے باجے کا عام ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہے. ہمارے 4 دوست، 4 بھائی کسی جگہ سفر کے لیے جاتے ہیں، کسی ٹور پر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ گانے اپنی گاڑی میں میوزک آن کرتے ہیں. اے میرے بھائی، میں اپنے مسلمان بھائی سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، جو فرشتوں کو، رسولوں کو، ہر چیز کو ماننے والے ہیں. میں اپنے مسلمان بھائی سے بات کر رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو سنوار لیجیے، اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، محبوب علیہ السلام کو راضی کریں. اور صرف ماں باپ کے حقوق ضروری نہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ پر بھی آپ کی بیوی کے حقوق لازم ہیں. جس طرح بیوی پر لازم ہے اسی طرح شوہر سے لازم ہے. اگر بیوی سے پوچھا جائے گا تو شوہر سے بھی پوچھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، تم نے اپنی زوجہ کا حق ادا کیا یا نہ کیا، اسے بلا اجازت شرعی مارا تو نہیں، اسے تکلیف تو نہیں پہنچائی، تم نے اس کو دکھ تو نہیں دیا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا تو نہیں کہا، اس کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں کرتے رہے. تو بیوی سے بھی سوال ہوگا، شوہر سے بھی سوال ہوگا. اے کاش اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی فضل و انعام فرمائے. جزاکم اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.